السلام علیکم اسٹوڈنٹس، عدسے اور ان کا استعمال پارٹ 2 کی لنک اوپر آئی بٹن میں دی گئی ہے۔ پارٹ نمبر 3 میں مروجہ علامتیں، عدسے کا ضابطہ، تکبیر، عدسے کی طاقت، عدسوں کا ملاپ، حل کردہ مثالیں اور تجربہ سے متعلق پڑھیں گے۔ مروجہ علامتیں، سائن کنونشن، یعنی جو علامتیں طے کی گئی ہیں۔ 9ویں جماعت میں آپ نے کروی آئینے کے لیے استعمال ہونے والے کارتیزی علامتیں پڑھ چکے ہیں۔ کارتیزی علامتی نظام میں یعنی کارٹیزین سائن کنونشن میں گراف پیپر پر ایکس محور اور اس پر عمود وائی محور لیتے ہیں۔ درمیانی نقطے کو مبدا او یعنی اوریجن کہا جاتا ہے۔ مبدا او کے دائیں جانب ایکس محور پر مثبت اعداد ہوتے ہیں، بائیں جانب منفی اعداد ہوتے ہیں۔ وائی محور پر اوپر مثبت اور نیچے منفی اعداد ہوتے ہیں۔ اس فریم کا استعمال کر کے کروی آئینے کے لیے کارتیزی علامتیں طے کی گئی ہیں۔ آئینے کا قطب پی مبدا پر رکھ کر دائیں جانب کے فاصلے مثبت لیے جاتے ہیں اور بائیں جانب کے فاصلے منفی لیے جاتے ہیں۔ محور خاص کے اوپر عمودی اونچائی مثبت اور نیچے منفی گہرائی لی جاتی ہے۔ اسی طرح عدسے کے لیے یہی کارتیزی علامتی نظام استعمال کیا جاتا ہے، جس میں او کو نوری مرکز مانا جاتا ہے، ایکس محور کو محور خاص لیا جاتا ہے۔ جس طرح او کے دائیں جانب مثبت، بائیں جانب منفی، اوپر مثبت اور نیچے منفی اعداد ہوتے ہیں، اسی طرح عدسے میں بھی نوری مرکز کے دائیں جانب کے فاصلے مثبت لیے جاتے ہیں اور جسم کو ہمیشہ عدسے کے بائیں جانب رکھا جاتا ہے۔ محور خاص کے متوازی تمام فاصلوں کو نوری مرکز سے ناپا جاتا ہے۔ بائیں جانب کے فاصلے ہمیشہ منفی لیے جاتے ہیں۔ محور خاص کے اوپر عموداً مثبت فاصلے لیے جاتے ہیں اور نیچے منفی فاصلے ناپے جاتے ہیں۔ اسے اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ شعاع وقوع کے سمت کی جانب کے فاصلے مثبت اور مخالف سمت کے منفی یعنی نگیٹو فاصلے لیے جاتے ہیں۔ ریویژن، بچوں اس میں سوال پوچھے جائیں گے، آپ فوراً جواب سوچیں اور چیک کریں۔ اگر عدسے کے سامنے جسم کا فاصلہ یو ہے، جسم کی اونچائی h1 ہے اور عدسے کا طول ماسکہ f ہے، محدب عدسے کے لیے یو کی علامت کیا ہوگی؟ منفی ہوگی، کیونکہ جسم عدسے کے بائیں جانب ہے۔ h1 کی علامت کیا ہوگی؟ مثبت ہوگی، کیونکہ یہ محور خاص کے اوپر ہے۔ محدب عدسے کا طول ماسکہ f مثبت ہوتا ہے۔ بچوں یہ علامتیں فکس ہیں، مثال حل کرنے میں انہیں یاد رکھیں۔ مقر عدسہ، کانکیو لینس، عدسے سے جسم کا فاصلہ یو کی علامت منفی یا نگیٹو ہوتی ہے۔ جسم کی اونچائی h1 کی علامت مثبت یعنی پازیٹیو ہوتی ہے۔ مقر عدسے کا طول ماسکہ f منفی ہوتا ہے۔ بچوں آپ بتائیے، مقر عدسے میں جسم کا عکس h2 کی علامت کیا ہوگی؟ h2 کی علامت مثبت ہوگی۔ بچوں مقر عدسے میں v کی علامت کیا ہوگی؟ منفی ہوگی۔ محدب عدسے میں عکس کی اونچائی
H2 کی علامت عکس کی نوعیت کے لحاظ سے بدلتی ہے۔ اگر عکس حقیقی ہو تو H2 کی علامت کیا ہوگی؟ حقیقی عکس الٹا محور خاص کے نیچے بنتا ہے، اس لیے H2 کی علامت منفی ہوگی۔ اگر جسم کا عکس مجازی ہو تو H2 کی علامت کیا ہوگی؟ مجازی عکس سیدھا اور محور خاص کے اوپر بنتا ہے، اس لیے H2 کی علامت مثبت ہوگی۔ محدب عدسے میں عکس حقیقی ہو تو عکس کے فاصلہ V کی علامت مثبت ہوگی، اور عکس مجازی ہو تو V منفی ہوگا۔ بچوں یہ علامتیں سمجھ کر یاد رکھیں۔ اگر محدب عدسے میں جسم عدسے کے دائیں جانب رکھیں تو عدسے کا نقطہ ماسکہ بائیں طرف بنتا ہے، تو بچوں طول ماسکہ مثبت ہوگا کیا منفی؟ یہ مثبت ہوگا، کیونکہ شعاع وقوع کی سمت میں عدسے سے فاصلے مثبت لیے جاتے ہیں اور مخالف سمت میں منفی لیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ عدسے سے شعاع وقوع کی سمت میں ہے، اس لیے مثبت ہی ہوگا۔ اسی طرح باقی علامتیں بھی شعاع وقوع کی سمت کے مطابق ہوں گی۔ عدسے کا ضابطہ، لینس فارمولا: 1/V نفی 1/U برابر 1/F۔ جسم کا فاصلہ U، عکس کا فاصلہ V اور عدسے کا طول ماسکہ F۔ ان کے باہمی تعلق کو دکھانے والی مساوات عدسے کا ضابطہ کہلاتی ہے۔ عدسوں کی تمام قسموں کے لیے یہ ضابطہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مروجہ علامتوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ تکبیر یعنی میگنیفیکیشن: جسم کا عکس جسم سے کتنا بڑا ہے یا کتنے گنا ہے معلوم کرنا اسے تکبیر کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، عکس کی اونچائی سے جسم کی اونچائی کی نسبت، یا دوسرا ضابطہ عکس اور جسم کا عدسے سے فاصلہ کی نسبت تکبیر کہلاتی ہے۔ تو اس طرح تکبیر برابر عکس کی اونچائی بٹے جسم کی اونچائی۔ تکبیر یعنی M برابر H2/H1، یہ ایک ضابطہ ہے۔ دوسرا ضابطہ تکبیر برابر عکس کا فاصلہ بٹے جسم کا فاصلہ، یعنی M برابر V/U، یہ دوسرا ضابطہ ہے۔ اس طرح یہ دو ضابطوں کی مدد سے تکبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ ان دو ضابطوں میں بائیں طرف M برابر ہے، اس لیے دائیں طرف برابر ہوں۔ H2/H1 برابر V/U۔ اس طرح اس ضابطے کی مدد سے ہمیں U، V، H1، H2 کا باہمی تعلق حاصل ہوتا ہے۔ تین قیمتیں معلوم ہوں تو چوتھی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نسبت M کے مساوی ہے، یعنی برابر M۔ بچوں ہم تجربہ کریں گے۔ ایک پرانا اخبار کا کاغذ لیں گے، دو الگ الگ جسامت کے عدسے لیں گے۔ اس میں بائیں جانب کا عدسہ موٹا ہے، اس کا طول ماسکہ کم ہے۔ اس عدسے کے ذریعے سورج کی روشنی کسی ایک نقطے پر مرکوز کریں گے اور وقت نوٹ کریں گے۔ دس سے 15 سیکنڈ کے درمیان کاغذ سے دھواں نکلنا شروع ہوا اور کاغذ جلنا شروع ہوا۔ آپ اس کاغذ کو جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا شعلہ نظر آ رہا ہے۔ تو اسے 10 سے 15 سیکنڈ درکار ہوئے۔ اب ہم دوسرا عدسہ لیں گے اور سورج کی شعاؤں کو کاغذ پر ایک نقطے پر مرکوز کریں گے۔ یہ عدسہ پتلا ہے، یعنی اس کا طول ماسکہ زیادہ ہے۔
اس کا وقت بھی ہم نوٹ کریں گے۔ پچیس سے 30 سیکنڈ ہو رہے ہیں، دھواں نکلنا شروع ہوا اور کاغذ جلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ طول ماسکہ زیادہ ہو تو اس عدسے کا پاور کم ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری بات اس میں یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اخبار پر سیاہی سے لکھا ہوا ہے، اس لیے کاغذ جلد ہی جلنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر گرم غذائی اشیاء یعنی اخبار کے کاغذ میں لپیٹی جاتی ہیں تو اسی طرح دھواں غذا میں شامل ہو کر غذا کو مضر بنا دیتا ہے۔ یہی تجربہ اگر ہم سفید کاغذ لے کر کریں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا اور دھوپ بھی تیز ہونا ضروری ہے۔ بہت دیر بعد یہ کاغذ جلنے لگتا ہے۔ یہ حصہ آخری حصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بچوں، آپ اس میں دھواں دیکھ رہے ہیں، کاغذ جل رہا ہے۔ یہ دو محدب عدسے ہیں۔ محدب عدسہ جتنا موٹا ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے والی شعاعوں کو جھکانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی شعاعوں کو سمیٹنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ عدسہ پتلا ہو تو شعاعوں کو سمیٹنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، یعنی شعاعوں کا جھکاؤ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح مکر عدسے میں داخل ہونے والی شعاعوں کو پھیلانے کی صلاحیت زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ شعاع وقوع کو پھیلانے یا سمیٹنے کی صلاحیت کو عدسے کی طاقت پاور آف لینس کہتے ہیں۔ عدسے کی طاقت عدسے کے طول ماسکہ ایف پر منحصر ہوتی ہے۔ عدسے کی طاقت اس کے طول ماسکہ کا ضربی معکوس ہوتی ہے، یعنی P برابر 1/F۔ P کی اکائی ڈائیامیٹر ہوتی ہے اور اسے D لکھا جاتا ہے۔ F برابر 1 میٹر ہو تو عدسے کی طاقت 1 ڈائیامیٹر ہوگی۔ عدسوں کا ملاپ، کمبینیشن آف لینسز۔ اگر دو عدسے ایک دوسرے سے مس کرتے ہوئے رکھے جائیں جن کا طول ماسکہ F1 اور F2 ہے تو ان کا مجموعی طول ماسکہ F ذیل کے ضابطے کے مطابق ہوگا: 1/F برابر 1/F1 جمع 1/F2۔ دو عدسے ایک دوسرے کو مس کرتے ہوئے یعنی چپک کر رکھے جائیں اور ان عدسوں کی طاقت P1 اور P2 ہو، ان کے ملاپ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے عدسے کی طاقت دونوں عدسوں کے مجموعی طاقت کے برابر ہوتی ہے، یعنی P برابر P1 جمع P2۔ اگر F1 اور F2 کی قیمت دی ہوئی ہے تو ہم ان دو ضابطوں کی مدد سے P کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال نمبر 1، ایک جسم محدب عدسے سے 20 سم کے فاصلے پر عموداً رکھا گیا ہے۔ اگر جسم کی اونچائی 5 سم ہو اور عدسے کا طول ماسکہ 10 سم ہو تو حاصل ہونے والے عکس کا مقام، جسامت اور نوعیت کیا ہوگی؟ جسم کی بنسبت عکس کتنا بڑا ہوگا؟ اب ہم دیکھیں گے کہ معلومات کیا کیا دی گئی ہے، اس کو لکھیں گے۔ دی ہوئی معلومات: معلومات دی ہوئی ہے جسم کی اونچائی H1 برابر 5 سم، طول ماسکہ دیا ہوا ہے F برابر 10 سم، جسم کا فاصلہ یعنی U برابر
منفی 20 सम 20 सम दिया हुआ है। منفی اس لیے کہ کسی بھی عدسے کے سامنے رکھے ہوئے جسم کا فاصلہ منفی لیا جاتا ہے۔ عکس کا فاصلہ معلوم کرنا ہے v، عکس کی اونچائی h2 معلوم کرنا ہے اور عکس کی تکبیر یعنی m معلوم کرنا ہے۔ بچوں سوال کو ہم شکل بنا کر سمجھیں گے۔ یہ محدب عدسہ ہے، یہ محور خاص ہے، اس کی دائیں جانب F2 ہے۔ سوال میں دیا ہوا ہے طول ماسکہ 10 سینٹی میٹر ہے۔ محدب عدسے کا طول ماسکہ مثبت ہوتا ہے، اس لیے یہ دائیں جانب ہوگا، یعنی عدسے کے دوسری جانب ہوگا۔ عدسے کے بائیں جانب F1 10 سینٹی میٹر پر ہوگا، اس کے دوگنا فاصلے پر 2F1 20 سینٹی میٹر پر ہوگا۔ اور سوال میں دیا ہوا ہے جسم 20 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی وہ 2F1 پر ہوگا۔ اس طرح یہ معلومات لے کر ہر قسم کا جواب دے سکتے ہیں۔ U برابر منفی 20 سینٹی میٹر ہوگا کیونکہ یہ عدسے کے بائیں جانب ہے، یا عدسے سے تمام قسم کے جسم کے فاصلے ہمیشہ منفی لیے جاتے ہیں۔ جسم 2F1 پر ہے تو عکس 2F2 پر بنے گا، الٹا حقیقی عکس بنتا ہے اور وہ جسم کے مساوی بنتا ہے۔ جسم کی اونچائی 5 سینٹی میٹر ہے تو عکس کی اونچائی بھی 5 سینٹی میٹر ہوگی۔ اس قسم کے سوالات اگر خانہ پوری کے سوال میں پوچھے جائیں تو آپ اس طرح جواب دے سکتے ہیں۔ اگر حل کرنے والے حساب ہیں تو آپ کو بچوں پورا حساب حل کر کے ثابت کرنا ہوگا۔ اب ہم اسے حل کریں گے۔ اب ہم عدسے کا ضابطہ لکھیں گے۔ عدسے کا ضابطہ ہے 1/v نفی 1/u برابر 1/f۔ اب اس میں 1/v ہم کو معلوم کرنا ہے، اس لیے نفی 1/u یہاں سے ہٹائیں گے تو ادھر یہ جمع 1/u ہو جائے گا۔ تو اس طرح 1/v برابر 1/f پہلے سے یہاں پر ہے، نفی 1/u ادھر جمع 1/u ہو گیا۔ اب قیمت درج کریں گے۔ f دیا ہوا ہے 10 جمع u کی قیمت منفی 20 درج کیے۔ 1/v برابر 1/10، یہ جمع نفی 1/20 ہو گیا۔ اب ہم 10 اور 20 کا ضرب اضافہ کل یعنی LCM نکالیں گے، یا پھر ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا عدد ہے اس کو کتنے سے ضرب دینے پر وہ بڑے عدد کے مساوی ہوتا ہے۔ 10 کو 2 سے ضرب دینے پر 20 ہو جائے گا، 10 2 20، تو اوپر 2 سے ضرب دیے، 1 ضرب 2، 2 1 کے 2، نفی یہاں پر ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے 1، تو اوپر آئے گا 2 نفی 1 اور نیچے آئے گا 20۔ تو اس طرح یہ 1/v برابر 2 نفی 1/20۔ اس طرح 1/v برابر 1/20۔ اب ہم اس کو الٹا کریں گے، یعنی v/1 برابر 20/1۔ تو یہاں پر یہ عکس کا فاصلہ مثبت ہے، v برابر 20 سینٹی میٹر، یعنی یہ عدسے کے دوسری جانب حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمیں تکبیر معلوم کرنا ہے۔ تکبیر کا ضابطہ ہے، چونکہ ہمیں u اور v کی قیمتیں معلوم ہیں تو یہ ضابطہ استعمال کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ m برابر v/u، v کی قیمت ابھی ہم معلوم کیے 20 سینٹی میٹر، تو 20 سینٹی میٹر ہم یہاں پر درج کریں گے، اور u کی قیمت بھی ہمیں معلوم ہے منفی 20 سینٹی میٹر، تو قیمتیں درج کریں گے تو 20/-20، 0 0 کٹ ہو گیا، 2 1 2 2 1 2، اس طرح یہ
जवाब आता है -1। m बराबर -1, ये तकबीर हमें हासिल हुई। तकबीर का दूसरा भी ज़ाब्ता है, उसके ज़रिए हम h2 मालूम करेंगे। हमें अक्स की ऊंचाई मालूम करना है, इसलिए तकबीर का दूसरा ज़ाब्ता m बराबर h2 बटे h1। m की कीमत अभी हम मालूम किए -1, h2 मालूम करना है, h1 सवाल में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो -1 बराबर h2 बटे 5, 5 यहाँ पर लेंगे ज़र्ब में आएगा, -1 ज़र्ब 5। इस तरह -1 ज़र्ब 5 बराबर h2, तो 5 1 5, -5 बराबर h2, यानी h2 बराबर -5 सेंटीमीटर। h1 की कीमत भी 5 सेंटीमीटर है, यानी h1 बराबर h2, यानी दोनों जिस्म और अक्स दोनों मसावी जसामत के हैं। ये मनफी अलामत ये ज़ाहिर करती है कि ये उल्टा अक्स है, महवर ख़ास के नीचे बनता है और हकीकी अक्स हासिल होता है। m की कीमत मनफी है, यानी उल्टा अक्स बनता है, और एक कीमत ज़ाहिर करती है कि दोनों अक्स और जिस्म की ऊंचाई बराबर है। हिसाब हल करने से पहले हमने शक्ल बनाकर जो जवाब दिए थे वो सब सही हैं। मिसाल नंबर 2, एक मुहद्दिब अदसे का तुल मासे का 20 सम है, इसकी ताकत कितनी होगी? इस सवाल में मालूमात दी गई है तुल मासे का यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में तब्दील करेंगे। तुल मासे का f बराबर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से तकसीम करेंगे। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में तब्दील करते वक्त तकसीम का अमल किया जाता है, तो 20 बटे 100 इस तरह ये मीटर में आएगा। नीचे 100 है, इसलिए ऊपर 2 मुकाम बाद अशारिया लगाएंगे, यानी अशारिया यहाँ पर आएगा अशारिया 20 या 0.2। आगे का 0 हम छोड़ देंगे, 0.2 मीटर। इस तरह ये f हमें मालूम हुआ। अब ज़ाब्ता लिखेंगे हम अदसे की ताकत P बराबर, जो हमको मालूम करना है, उसका ज़ाब्ता है P बराबर 1/f मीटर में। f की कीमत हमको मीटर में लिखना है, यानी 0.2 हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो f की कीमत 0.2 दर्ज किए, 1/0.2। 0.2 नसब नुमा में है, नसब नुमा का अशारिया हटाएंगे, एक मुकाम दाएं तरफ हटाएंगे। इस तरह अशारिया एक मुकाम हटाने से ऊपर 0 बढ़ेगा, तो 10/2। तो 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 5 10। इस तरह जवाब आया 5d, यानी डायमीटर इसकी इकाई है। तो अदसे की ताकत बराबर 5 डायमीटर।